وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فإنك لا تسمع الموتى آیت نمبر 52 دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، بعض ساتھی نہیں آئے تھے. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس بے شک آپ لا تسمع الموتى نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ بھاگ رہے ہوں پیٹھ پھیر کر. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہی نہیں ہے، وہ شخص اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، دل دیا ہے غور و فکر کے لیے، لیکن وہ شخص اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء سے جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں بنایا ہے، وہ مقصد ان اعضاء سے، وہ فائدہ ان اعضاء سے نہیں اٹھاتا، تو گویا کہ ایسا شخص ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، جیسے کہ اس کے کان نہیں ہیں، جیسے کہ اس کا دل نہیں ہے. گویا کہ ایسا شخص اس کے اندر روح ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص مردہ شخص کی مانند ہے. تو جو شخص مردہ ہو تو مردے کو آپ نہیں سنا سکتے، اور اسی طرح بہرے شخص کو آپ پکار نہیں سنا سکتے. تو یہ لوگ آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، دلوں سے غور و فکر نہیں کرتے، تو ایسے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، ایسے بہروں کو آپ پکار نہیں سنا سکتے. خاص طور پہ کب؟ اذا ولوا مدبرین جب وہ بھاگ رہے ہوں پیٹھ پھیر کر. ایک شخص جو ہے وہ بہرا ہو تو آپ اسے بات کریں، آپ کی بات اس کو سنائی نہیں دے گی، وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کے اشاروں سے کسی حد تک بات سمجھ جائے. لیکن اگر وہ بہرا بھی ہو اور بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی طرف دیکھ بھی نہ رہا ہو، اور دیکھ بھی نہ رہا ہو بلکہ وہ دیکھنا نہ چاہتا ہو، بلکہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہو اور آپ سے وہ دور بھاگ رہا ہو، آپ کی بات سننا بھی نہ چاہتا ہو، تو اب کئی باتیں جمع ہو گئیں. وہ آنکھوں، کانوں اور دل اس کا استعمال بھی نہیں کرتے، آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، اور پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے. سننا چاہتا ہو کوئی شخص تو اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اشارے سے کوئی بات سمجھائی جا سکے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے، اور پھر وہ نفرت میں، بغض میں، وہ آپ کے مخالف سمت سر پٹ دوڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ یہ صورتحال آپ کے مخالفین کی، قریش مکہ کی، کفار کی ہے. تو ایسے لوگ انہوں نے دل بند کیے ہوئے ہیں اپنے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، اور
دور بھاگ رہے ہیں آپ سے، تو یہ مردوں اور بہروں کی مانند ہے، آپ انہیں کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ ہدایت دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، لیکن اللہ ہدایت بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں، جو ذہن لگائیں اپنا، اور جو اللہ کی وحی قرآن کو، احادیث مبارکہ کو اس انداز سے سنیں کہ اگر یہ حق ہے تو ہم اس کو مان لیں، غور کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، اللہ کی وحی کو سنیں، تو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کا شوق اور چاہت ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا اللہ اپنے دوست کو بھی دے دیتے ہیں، دشمن کو بھی دے دیتے ہیں، بن مانگے بھی مل جاتی ہے دنیا، لیکن دین اور ہدایت یہ کبھی بن مانگے بغیر خواہش کے نہیں ملتی، اور یہ صرف اور صرف اللہ اپنے دوست کو ہی دیتے ہیں، اللہ اپنے دشمن کو نہیں دیتے۔ جو بندہ دین حاصل نہ کرنا چاہے، اس کے دل میں دین حاصل کرنے کی، ایمان قبول کرنے کی خواہش ہی نہ ہو، تو ایسے بندے کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ جس کو خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو اسے ہی ہدایت ملتی ہے، اسے ہی اللہ تعالیٰ، اس کے ہی سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھولتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کافروں کو جو ہدایت نہ حاصل کرنا چاہتے ہوں، انہیں کوئی بھی نہیں سنا سکتا، یہ مردوں کی طرح ہیں، یہ بہروں کی طرح ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں سنا سکتا۔ عام انسان تو چھوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں نہیں سنا سکتے، نبی بھی انہیں نہیں سنا سکتے۔ بعض علماء اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو قبر میں موجود مردے ہیں وہ بھی نہیں سنتے، قبر والوں کو بھی کوئی نہیں سنا سکتا۔ بہت سے علماء اور مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قبر والے نہیں سنتے۔ قبر والوں کے نہ سننے کی یہ دلیل بھی ہے، یہ آیت کریمہ، اور بہت سارے دلائل ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہیں سنا دیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اور بہت سارے دلائل ہیں جن میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ بہت سارے علماء نے، مفسرین نے، سلف صالحین نے اس آیت کریمہ سے ثابت کیا کہ قبر والا مردہ کچھ نہیں سنتا، مگر اگر اللہ کچھ سنانا چاہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ قبر والا مردہ نہیں سن سکتا۔ تو جب علماء جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے، مفسرین یہ ثابت کرتے ہیں کہ قبر والے نہیں سنتے، تو جو لوگ قبر والوں کے سننے کے اور قبر والوں کے کہ جی وہ سن بھی سکتے ہیں اور وہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں، ان کے پاس بہت سی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں، قبروں میں موجود بزرگ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے یہ عقائد ہیں، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مردوں کا نہ سننا ثابت نہیں ہوتا۔ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے مردہ سے مراد قبر والا مردہ نہیں ہے، اس آیت کریمہ سے مردہ سے مراد وہ شخص ہے جو کافر ہو، جو دل سے مردہ ہو، تو مردہ سے مراد وہ شخص ہے، اس سے مراد حقیقی مردہ نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے ان کی اس حد تک کہ واقعی ہی یہاں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سے مراد مردہ نہیں ہے، یہاں موتیٰ سے مراد دل کے مردہ ہیں، بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس آیت کریمہ سے مردوں کے نہ سننے کی اس آیت کریمہ میں پوری دلیل موجود ہے۔ کیسے؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، دلوں کے مردہ لوگوں کو قبر والے مردہ لوگوں سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس طرح قبر والا مردہ ایک شخص مر جائے وہ نہیں سن سکتا، تو جو دلوں کے مردہ ہیں اور جو کافر ہیں اور جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو جس طرح قبر والا مردہ وہ کچھ نہیں سن سکتا، یہ کافر دلوں کے مردے ہیں، یہ بھی ہدایت کی بات نہیں سن سکتے، جس طرح ایک مردہ شخص وہ کسی کی بات نہیں سن سکتا۔ تو وہ ٹھیک ہے کہ یہاں مردہ سے مراد کافر ہے، دل کا مردہ ہے، لیکن گویا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو حقیقی مردہ لوگوں پر قیاس کر رہے ہیں، گویا کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس طرح حقیقی مردہ نہیں سنتا، تو کافر بھی مردوں کی طرح ہیں، لہذا وہ بھی نہیں سنتے۔
یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ فلاں شخص تو اتنا بہادر ہے جیسے کہ شیر، فلاں بندہ تو شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی میں کہتا ہوں زید جو ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس جملے سے زید کی بہادری تو ثابت ہو ہی رہی ہے، لیکن اس جملے کے اندر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے نہیں جی اس جملے میں تو زید کی بہادری کی بات ہو رہی ہے، شیر کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہم کہیں گے بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ بات سمجھے نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس جملے میں زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس جملے میں زید کو بہادری میں شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس سے یعنی یہ پتہ لگا کہ شیر کا بہادر ہونا تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو بات طے ہے، یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ تو زید اتنا بہادر ہے جیسے کہ شیر بہادر ہوتا ہے، یہ تو اس کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہاں بات زید کی ہو رہی ہے، یہاں بات شیر کی در حقیقت نہیں ہو رہی، لیکن اصل میں زید کو بہادری میں کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر سے، تو پتہ لگا کہ شیر بہادر ہوتا ہے۔ تو یہاں اصل میں یہ بات ٹھیک ہے ان کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں مردے مراد نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کافر مراد ہے، اس حد تک بات ٹھیک ہے ان کی، واقعی یہاں مردے مراد نہیں ہے، یہاں اصل میں کافر مراد ہے۔ اللہ نے یہاں کافروں کو مردہ قرار دیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل آگے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بہروں کو آپ پکار نہیں سنا سکتے۔ انہی کافروں کو اللہ مردہ بھی کہہ رہے ہیں، اور انہی کافروں یعنی یہ دل سے مردہ ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے، اور انہی کافروں کو اللہ تعالیٰ بہرے بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں واقعی کافر مراد ہے، لیکن اللہ کافروں کو تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ حقیقی مردہ لوگوں سے۔ جس طرح حقیقی مردہ نہیں سنتا، اس طرح کافر تو مردوں کی طرح ہے، وہ تو دل سے مردہ ہو چکا ہے۔ جس طرح حقیقی مردہ نہیں سنتا، اس طرح کافر وہ مردہ ہیں، وہ بھی حق بات وحی کی بات نہیں سنتے۔ تو اس آیت کریمہ سے بالکل یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔ تو یہ آیت قرآن میں اس طرح کی آیتیں دو ہیں، ایک یہ آیت کریمہ ہے سورہ روم آیت نمبر 52، اور اسی طرح کی آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر جی یہ سورہ روم کے اندر بھی آیت ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ روم آیت نمبر 52، اور یہی آیت سورہ نمل کی بھی بالکل اسی طرح، بس یہاں فَإِنَّكَ ہے، وہاں إِنَّكَ ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یہ سورہ نمل آیت نمبر 80 ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں وحی سے ڈراتا ہوں، وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اور بہرا شخص پکار کو نہیں سن سکتا، اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ٹھیک ہے، یہاں مردہ سے مراد اور سم سے مراد بہرے سے مراد کافر ہے، جو کانوں سے بہرا ہے، جو دل سے مردہ ہے۔ تو نہ سننے کے اعتبار سے یہ لوگ اس طرح ہیں جیسے کہ مردہ ہوتے ہیں، جس طرح مردہ شخص نہیں سنتا اس طرح یہ بھی نہیں سنتے۔ جی نہیں اصل میں وہ آیت اس کا بالکل الگ موضوع ہے، وہ آیت ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ وہ اصل میں جب ہم کہتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں بزرگوں کے بارے میں عجیب و غریب عقائد رکھتے ہیں کہ بزرگ مرنے کے بعد جو ہیں وہ ان میں یہ صلاحیتیں آ جاتی ہیں اور مرنے کے بعد جو ہے فلاں صفات پیدا ہو جاتی ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ مردوں کو پکارتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی جو نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کو پکارتے تھے، تو آج کے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مشرکین مکہ تو جو ہے وہ بزرگوں کو نہیں پکارتے تھے، وہ تو بتوں کو پکارتے تھے۔ تو یہ اصل میں اس بات کا جواب ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ان لوگوں کے بت بناتے تھے جو لوگ یعنی نیک لوگ تھے، زندہ لوگ تھے، پھر وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے فوت ہونے کے بعد ان کے مجسمے بنا لیے۔ تو جس طرح وہ جو ہے وہ نیک بزرگوں کے فوت ہونے کے بعد ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں اور ان کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ وسیلہ بنا لیتے ہیں، اس طرح اگر کوئی شخص آج بزرگوں کے فوت ہونے کے بعد ان کے مجسمے بنا لے ہندوؤں کی طرح، یا مجسمے بنانے کی بجائے ان کی قبر کو ہی جو ہے وہ بت بنا لے، تو یہ ایک جیسا شرک ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی مردوں کے سننے کی، تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ چلیں بہرحال تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مردہ شخص جو ہے وہ نہیں سن سکتا، جس طرح مردہ نہیں سنتا
اس طرح کافر بھی مردوں کی طرح ہیں، لہٰذا وہ بھی نہیں سنتے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو عن ضلالتہم، ان کی گمراہی کے بعد۔ اندھے جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے، ان کو روشنی میں نہیں لا سکتے۔ آپ صرف تب ہی لا سکتے ہیں جب وہ خود ہدایت حاصل کرنا چاہیں، لیکن وہ آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ غور ہی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو آپ ان کی گمراہی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سنا سکتے مگر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہ سر جھکا لیتے ہیں، وہ بات مان لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو اس لیے پڑھے گا کہ میں غور کروں، اگر یہ صحیح ہو تو میں مان لوں گا، جو لوگ دین اسلام کا اس لیے مطالعہ کرے کہ میں دین اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں، اگر اس میں مجھے حق ملا، میں نیوٹرل ہو کے مطالعہ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، اگر مجھے حق ملا تو میں مان لوں گا، ایسے بندے کو تو ہدایت مل سکتی ہے۔ ایسے بندے کو تو کوئی داعی جو ہے وہ بات سنا سکتا ہے، بات سمجھا سکتا ہے، لیکن ایسا شخص جس کی آنکھیں اللہ نے دی ہیں لیکن اسے آنکھیں بند کی ہیں، جس کو کان اللہ نے دیے ہیں لیکن وہ بہرا ہوا ہے، اور صرف بہرا نہیں ہے بلکہ وہ سر پٹ دوڑ بھی رہا ہے مخالف سمت، جس کو اللہ نے دل دیا لیکن وہ دل سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو ایسے مردوں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ صرف انہی کو ہدایت مل سکتی ہے، انہی کو سنایا جا سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے، جو اللہ کی باتوں کے سامنے سر جھکائے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے، ایسے لوگوں کو سنایا جا سکتا ہے۔ چلیں بہرحال یہ آیتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کو دوبارہ دہرا لیا، تو آج آگے شروع کرتے ہیں پھر۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، 3 دفعہ لفظ ضعف موجود ہے، من ضعف ایک تو یہ، اور ایک من بعد ضعف دوسرا، اور تیسرا من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ یہ لفظ جو ہے روایت حفص میں، جو روایت ہم پڑھتے ہیں، جو ہم قرات پڑھتے ہیں، اس قرات کے اعتبار سے اس لفظ کو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہماری روایت حفص میں یہ جو ہم روایت پڑھتے ہیں قرآن کریم، آپ کو پتہ ہے قرآن کریم مختلف قرات میں نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، متواتر حدیث ہے، انزل القرآن علی 7 احرف کلها شاف کاف، متواتر حدیث ہے، قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، اور ان 7 حروف میں سے ہر حرف اپنے جگہ شفا دینے والا ہے، ہر حرف اپنے جگہ کافی ہے، مکمل ہے۔ جو قرآن کریم کی قرات ہیں یہ بالکل برحق بات ہے۔ تو روایت حفص جو ہمارے ہاں متداول ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ چلتی ہے، تو روایت حفص کے مطابق ان تینوں الفاظ کو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ جس طرح اس قرآن کریم میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ضاد کے زبر کے ساتھ، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ چھاپا ہے جو عرب ملکوں سے چھپتا ہے، سعودی عرب سے جو چھپا ہے مجمع ملک فہد سے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ چھاپا ہے۔ ہمارے پاکستانی قرآن میں یہ لفظ ضاد کے پیش کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی ہے، یہاں ضعف لکھا ہے، وہاں ضعف لکھا ہے، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، دونوں روایت حفص ہیں، دونوں قرآن ہیں۔ روایت حفص میں ہی اس لفظ کو 2 طرح پڑھنا جائز ہے، بلکہ جہاں یہ لکھا ہوتا ہے تو وہاں سائڈ پہ حاشیے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لفظ ضاد کے پیش کے ساتھ بھی ہے اور یہ لفظ ضاد کے زبر کے ساتھ بھی ہے، باقاعدہ ہمارے پاکستانی قرآن کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ضعفن پڑھ لیں، ضعفن پڑھ لیں، ایک ہی معنی ہے دونوں کا، کمزوری۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا تمہیں من ضعف، کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کر دیا کمزوری کے بعد قوت کو، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر کر دیا قوت کے بعد دوبارہ کمزوری بھی اور بڑھاپا بھی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک حالت میں نہیں رکھا، اللہ نے انسان کی مختلف حالتیں، مختلف اطوار، مختلف مرحلے بنائے ہیں انسان کے، اور یہ مرحلے انسان کے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے
جو اللہ رب العالمین کے الخلاق العلیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ طاقت دینے والے بھی اللہ ہیں، کمزوری دینے والے بھی اللہ ہیں۔ اگر ایک انسان کمزور ہے تو اللہ نے اسے کمزور بنایا ہے، اگر کوئی شخص طاقتور ہے تو اسے اس طاقت پہ فخر کرنے کی، غرور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اگر طاقت دی ہے تو اللہ نے طاقت دی ہے، جس اللہ نے اسے طاقت دی ہے وہ اللہ اسے کمزور بھی کر سکتا ہے۔ ایک شخص اگر اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، یا ایک قوم کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے، کوئی اقتدار دی ہے، کوئی اختیار دیا ہے، تو بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ وہ اس طاقت اور اقتدار پر اتنا غرور کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی تکبر شروع کر دے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی مقابلہ شروع کر دے، جس طرح قوم عاد نے مقابلہ کیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ سورہ فصلت میں، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العالمین قوم عاد کے بارے میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قوم عاد انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، انہوں نے کہا کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہو سکتا ہے، سب سے طاقتور قوم عاد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ طاقت قوم عاد کی خود ساختہ، خود لی ہوئی نہیں ہے۔ قوم عاد خود اپنے خالق نہیں ہے، وہ خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، وہ مخلوق ہیں۔ جب وہ مخلوق ہیں، اب جتنی بھی ان میں طاقت آئے تو وہ طاقت ان کو خالق کی دی ہوئی ہے۔ جب خالق کی طاقت دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کو اس کے اوپر فخر کرنے کی، غرور کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یا تو انسان نے خود یہ چیز حاصل کی ہو، انسان مخلوق نہ ہو۔ تو انسان کو مختلف مراحل میں پیدا کرنے والا، مختلف مراحل بنانے والا انسان کے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا انسانوں کو من ضعف، کمزوری سے۔ کمزوری سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے اس سے مراد نطفہ لیا ہے کہ انسان نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر نطفے سے انسان جو ہے وہ انسان بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو نطفہ کتنی حقیر اور کتنی کمزور سی چیز ہے۔ جو انسان جو ہے وہ اپنے طاقتوں پر اور اپنے اقتدار پر، اپنے صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے، اس انسان کو دیکھنا چاہیے من ای شیء خلق، کہ اللہ نے اس انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، نطفہ سے اسے پیدا کیا پھر اس کا اندازہ لگایا۔ تو بعض مفسرین نے ضعف سے مراد یہاں نطفہ لیا ہے، اور بعض نے یہاں ضعف سے مراد بچپن لیا انسان کا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، تو اس وقت انسان بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور انسان جو کہنے کو اشرف المخلوقات ہے، اس دنیا کا شہزادہ ہے، دنیا کے دیگر مخلوقات بھی جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی انسان کی طرح پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بھی بچپن میں بڑی کمزور ہوتی ہیں، لیکن انسان خاص طور پہ بچپن میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ باقی مخلوقات جو ہیں وہ بہت جلدی چلنا شروع کر دیتی ہیں اور دیگر معاملات شروع کر دیتی ہیں، اور اپنے آپ پر بھروسہ شروع کر دیتی ہیں، ماں اور باپ کے بغیر جو ہے وہ سنبھل جاتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ لمبا عرصہ اس کمزوری اور ضعف کے اندر جو ہے وہ لمبا عرصہ بچپن کا کمزوری کے اندر گزارتا ہے۔ بہت سے جانور ایسے جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی گھنٹوں میں۔ لیکن انسان آپ دیکھیے، انسان کو کھڑا ہونے میں کچھ سال 1.5 سال لگ جاتا ہے چلنے میں۔ تو بہرحال اللہ نے انسان کو مختلف مراحل، مختلف اطوار میں پیدا فرمایا۔ اس کمزوری سے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری سے اللہ رب العالمین نے قوت بنائی۔ تو پہلی کمزوری سے مراد، جیسے میں نے ذکر کیا، نطفہ مراد ہے، یا اس سے انسان کی پیدائش کے جو شروع کے مرحلے ہیں وہ مراد ہیں۔ پھر اس کمزوری سے اللہ رب العالمین نے قوت دی انسان کو، پھر انسان آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی جسمانی طور پر اور عقلی طور پر اپنی پختگی کو، اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ نوجوانی کے اندر، جوانی کے اندر انسان جسمانی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی بہت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر آپ سمجھیے کہ الٹا دور شروع ہوتا ہے، الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، اور پھر انسان جو ہے قوت کے بعد دوبارہ صرف کمزور نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتا ہے اور بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قوت کے بعد، قوت سے مراد جوانی ہے، اور قوت کے بعد کمزوری سے مراد ادھیڑ عمری ہے،
جس سے انسان کمزوری کی طرف جانا شروع کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب بڑھاپے میں انسان کے جو ہیں وہ جسمانی اعضاء بھی لاغر ہونا شروع کر دیتے ہیں، بال بھی انسان کے سفید ہو جاتے ہیں، دانت بھی انسان کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر عضو جو ہے وہ اب زوال کی طرف مائل ہوتا ہے، عقل بھی انسان کی آہستہ آہستہ جو ہے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیے یا تو انہی مراحل میں موت آ جاتی ہے، یا پھر اس کے بعد پھر ارذل العمر کا دور شروع ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ، جس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں، اور اللہ نے یہاں قدرت بیان کی ہے اپنی، کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے، حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، یا نطفہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ نطفہ مٹی سے وجود میں آتا ہے، مٹی سے غذا حاصل کر کے، پھر مٹی سے جو ہے وہ نطفہ، اور پھر نطفہ سے علقہ، اور علقہ سے مضغہ، اور پھر مضغہ سے پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے، اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے لڑکپن اور نوجوانی، جوانی، اور جوانی کے بعد ادھیڑ عمری، اور ادھیڑ عمری کے بعد پھر بڑھاپا، اور پھر ارذل العمر۔ تو انسان کو اپنی جوانی پر غرور اور تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ انسان کو کمزوری سے جوان کر سکتا ہے، وہ اللہ انسان کو جوانی کے بعد دوبارہ بچہ بنا سکتا ہے، دوبارہ کمزوری کی طرف لا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بوڑھا ہو جاتا ہے وہ دوبارہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر دیتے ہیں ہم اسے تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں۔ جس طرح انسان بچپن سے کمزوری سے طاقت کی طرف بڑھتا ہے، طاقت سے دوبارہ کمزوری کی طرف، دوبارہ بچپن کی طرف، جس طرح بچپن میں انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، عقلی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان جسمانی طور پر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر بھی کمزور ہونا شروع کر دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کی طرف لٹا دیے جاتے ہیں تاکہ علم حاصل ہونے کے بعد، عقل مند ہونے کے بعد پھر وہ لا علم ہو جائے، پھر سارا ان کا علم، ساری ان کی عقل زائل ہو جائے۔ ایک وقت آتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ پناہ دے اس وقت سے، کہ جب انسان کی جو ہے نا وہ عقل اور علم سب کچھ ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں، تو انسان کو ہر حال میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھنا چاہیے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ارذل العمر سے بچا، تو اس کا معنی یہی ہے کہ اے اللہ ارذل العمر سے، اور انسان جو ہے وہ بیمار ہو جائے اور بیماریوں کے ساتھ، تو انسان زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر سے مجھے پناہ دے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم ان کانت الحیات خیرا، اللہم احینی ما کانت الحیات، وہ کیا دعا ہے؟ بہتر یہ انسان جو ہے نا مسنون دعائیں کرے۔ تو میں آپ کو جی وہ دعا بھی ہے، یا وہ دعا کر لیں زیادہ بہتر ہے، بجائے سے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں چلتا پھرتا لے جائے، اس سے بہتر یہ ہم مسنون دعا کر لیں۔ جی وہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کا متن عربی لے آتا ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، لا یتمنین احدکم، صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے یہ روایت، کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے آئی ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ، اگر ایک انسان نے موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس طرح دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے فوت کر دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ تو یا انسان یہ دعا کر لے، یہ مسنون دعا ہے، اور یا پھر انسان جو ہے وہ دوسری دعا جو ہے جس میں ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ موت کی دعا نہ مانگے۔ جی تو یہ صحیح بخاری کے اندر ہی یہ دعا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن مالک صحابی ہیں، تو حضرت سعد جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ایک استاد بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن مالک اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو نمازوں کے بعد پڑھتے تھے، تو وہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ارذل العمر کی طرف لٹا دیا جاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، میں دنیا کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت سعد سے بیان کرنے والے تابعی عمر بن میمون ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مصعب کو بیان کی تو مصعب نے بھی اس کی تصدیق کی۔ مصعب جو ہیں یہ حضرت سعد کے بیٹے ہیں، تو مصعب کہتے ہیں ہاں ہمارے والد ہمیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ارذل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا فرماتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے پیدا فرماتے ہیں۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ بہت جاننے والے، بہت قدرت والے ہیں۔ اللہ کو پورا علم ہے کہ اللہ نے کون سی چیز کیسے پیدا کرنی ہے اور کس وقت پیدا کرنی ہے، اور کس کو اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں، کس کی کیا کیا عمر رکھنی ہے، اور اللہ رب العالمین بہت جاننے والے اور ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ الساعہ کا مطلب قیامت، الساعہ کا لفظی مطلب گھڑی ہوتا ہے، گھڑی یا لمحہ، کوئی بھی لمحہ۔ لمحہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی، گویا کہ ایک سیکنڈ یا ایک سیکنڈ سے بھی چھوٹا ایک لمحہ ہوتا ہے۔ تو قیامت کو عربی زبان میں الساعہ کہتے ہیں، ایک گھڑی یا ایک لمحہ۔ تو قیامت کو الساعہ کیوں کہتے ہیں، گھڑی یا لمحہ کیوں کہتے ہیں؟ تو بعض علماء کے مطابق اس لیے اس کو الساعہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک لمحے میں واقع ہو جائے گی۔ جب یہ قیامت آئے گی، ٹھیک ہے اس سے پہلے اس کی علامتیں آئیں گی، لیکن علامتیں آنے کے باوجود ابھی لوگوں کو یہ نہیں ہوگا بس قیامت آئی کہ آئی، نہیں، کچھ علامتیں گزر جائیں گی، لیکن ابھی لوگ جو ہیں وہ نارمل زندگی گزار رہے ہوں گے، لوگ اپنے نارمل روٹین میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے حوض تالاب کی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا، اس کو لیپ رہا ہوگا، تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ یعنی اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا قیامت اب آ جانی ہے۔ اگر اس کو ذہن میں ہو کہ قیامت آنے والی ہے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا، جیسے سورج مغرب سے نکلے گا تو قیامت آ جائے گی، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے بعد بھی قیامت فوری نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جائے گا، ابھی لقمہ اس کا منہ میں نہیں جائے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ خریدار اور بیچنے والا، خریدنے والا کپڑا پھیلائے بیٹھے ہوں گے، ابھی ان کی یہ بیع اور خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں وہ آ جائیں گی۔ اس کے بعد بھی ابھی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا حتمی کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہاں موٹی موٹی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی، لیکن جب قیامت قائم ہوگی پھر جب وہ واقع ہونے لگے گی تو کچھ ہی لمحوں میں واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا غیب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو پھر ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ پھر ایک بندہ کہ جی اب بس وہاں سے آندھی والی ہوا چل رہی ہے اور تباہی شروع ہو گئی ہے، میں ذرا اتنی دیر میں توبہ کر لوں، میں اتنی دیر میں کچھ اصلاح کر لوں، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، کسی کو وقت نہیں ملے گا۔ ایک بندہ لقمہ اٹھائے گا، منہ میں لے جا نہیں سکے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت واقع ہونے کی وجہ سے لقمہ منہ میں نہیں جائے گا، یعنی اتنی تیزی سے قیامت واقع ہوگی۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس لیے قیامت کو قیامت کہتے ہیں کہ وہ ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں واقع ہو جائے گی، جس طرح آپ کے سامنے میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کی طرح یا اس سے بھی کم وقت میں قیامت قائم ہو جائے گی قرآن کریم کے مطابق۔ یا بعض مفسرین، بعض علماء کہتے ہیں کہ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت، یعنی وہ لمحہ جس وقت قیامت
قائم ہونی ہے اللہ کے حساب کے مطابق، اس لمحے کے اعتبار سے قیامت کو قیامت کہتے ہیں، یعنی وہ آخری گھڑی، وہ آخری لمحہ جو اس دنیا کا آخری لمحہ ہے، اس دنیا کے قائم دائم رہنے کا جو آخری لمحہ ہے، اس لمحے کے مطابق اس کو الساعہ کہتے ہیں، اس اعتبار سے قیامت کو قیامت کہتے ہیں۔ یا تو قیامت کو ساعہ گھڑی اس لیے کہتے ہیں وہ ایک گھڑی میں واقع ہو جائے گی، یا اس سے وہ آخری گھڑی مراد ہے، اس دنیا کی آخری گھڑی، اس دنیا کا آخری لمحہ مراد ہے جو بدترین لوگوں پر واقع ہوگا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی یقسم المجرمون، تو قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں وہ ٹھہرے غیر ساعہ ایک گھڑی کے علاوہ۔ جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم اٹھا اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، کہاں؟ یعنی دنیا میں یا برزخ میں، قبر میں، ہم تو ایک لمحے سے ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ کیوں قسم اٹھا کر یہ بات کہیں گے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھائیں گے، اور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے یہ جھوٹی قسم اٹھا کر کہیں گے ہمیں تو مہلت ہی نہیں ملی، ہم اسلام لاتے، ہم ایمان لاتے، ہم بات قبول کرتے، ہمیں تو مہلت ہی نہیں ملی۔ قسم اٹھا کر کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک پل سے زیادہ رہے ہی نہیں، ہم کوئی دنیا میں کچھ دیر رہے ہوتے تو ہم رسولوں کی بات بھی مان لیتے، ہم قرآن کو بھی مان لیتے، ہم اللہ کو بھی مان لیتے، ہم اللہ کی باتیں بھی مان لیتے۔ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتے رہے، دنیا میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہے، تو قیامت کے دن بھی سمجھیں گے کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے ہماری نجات ہو جائے گی، تو وہ کہیں گے، قسم اٹھا کر کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا، اپنا عذر پیش کریں گے، ہم اس لیے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا، ہمیں وقت ہی نہیں ملا، ایک پل سے زیادہ ہم ٹھہرے ہی نہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، دنیا میں بھی اسی طرح بہکائے جاتے تھے، تو قیامت کے دن بھی یہی کام کریں گے۔ ایک تفسیر مفسرین کی یہ ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں وقت نہیں ملا ایمان لانے کا۔ دوسری تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ قیامت کے دن کی ہولناکی دیکھیں گے، قیامت کے دن خوف اور اللہ رب العالمین کا غضب، تو اس قیامت کے دن کی ہولناکی اور خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی ساری تکلیفیں اور ساری دنیا اور برزخ کی ساری تکلیفیں انہیں بھول جائیں گی۔ وہ کہیں گے دنیا اور برزخ وغیرہ میں تو ہم ایک پل ہی گزار کے آئے ہیں، ہم زیادہ عرصہ گزار کے ہی نہیں آئے۔ یہ ایسے کہ جیسے کہ ایک انسان اگر سال ہا سال نعمتوں میں گزار دے، جب انسان کو مشکلات آئیں تو مشکلات میں انسان کو ساری نعمتیں بھول جاتی ہیں، لگتا ہے جیسے ہم تو تھوڑا ہی عرصہ جو ہے وہ نعمتوں میں رہے ہیں، حالانکہ انسان بعض دفعہ 40 سال، 50 سال، 80 سال نعمتوں میں گزار دیتا ہے، اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جب مشکل آتی ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو جتنی بڑی مشکل آتی ہے انسان کو نعمتیں اتنی ہی کم لگتی ہیں۔ تو بعض مفسرین کے مطابق جب وہ سامنے جہنم دیکھیں گے، جب وہ میدان محشر کی سختی اور ہولناکی دیکھیں گے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی تو ایک پل کی طرح تھی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس طرح ہے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس طرح کہ ایک شخص جو ہے وہ سمندر کے اندر سوئی ڈالے، تو سوئی کے ساتھ جو پانی کا قطرہ لگتا ہے، تو دنیا اس طرح ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اصل اہمیت آخرت کی ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اتنی اہمیت بھی ہوتی جتنا مچھر کا پر کی اہمیت ہوتی ہے ہماری نظر میں، تو اتنی اہمیت بھی ہوتی اللہ کافروں پر کوئی نعمت نہ کرتے، اللہ کافروں کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ حدیث ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ پھر اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ تو دنیا کی اتنی اہمیت ہے، تو دنیا میں اندازہ نہیں ہوتا، دنیا میں انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ جب آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا، تو اس وقت لوگ قسم اٹھا کر اس حقیقت حال کو واضح کریں گے، اور وہ کہیں گے، سچ بولیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی ہی رہے، جس طرح دیگر آیتوں میں ہے كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها،
جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے، تو وہ خیال کریں گے دنیا میں ہم صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی دنیا میں رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ہی دن رہے۔ اللہ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، جنہوں نے شمار کیا ان سے پوچھیے۔ پھر اللہ ان کو جواب دیں گے ان لبثتم الا قلیلا، تم واقعی دنیا میں تھوڑا عرصہ رہے ہو، دنیا ہے ہی اتنی چھوٹی آخرت کے مقابلے میں۔ تو دونوں تفسیریں، ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کہیں گے ہم اس لیے ایمان نہیں لا سکے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملا ایمان لانے کا، ہم تو یہ جھوٹی قسم ہوگی۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ جھوٹی قسم نہیں، وہ آخرت میں دنیا کی جو حقیقت ان کے سامنے، ان کی آنکھیں آخرت میں کھلیں گی جب عذاب کو دیکھیں گے، تو وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دنیا کے بارے میں بات کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم ایک پل ہی گزار کے آئے ہیں۔ اس معنی میں ان کی بات صحیح ہوگی۔ اللہ نے ہمیں یہ بات دنیا میں بتا دی کہ آخرت میں جو ہے وہ انسان کی آنکھ کھل جائے گی اور انسان کے سامنے حقیقت آ جائے گی، اور انسان آخرت میں کہے گا کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو یہ بات دنیا میں سمجھ آ جائے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو انسان کی دنیا آخرت دونوں سمجھ جائیں۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع کو کل مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحياة شوقا